بہت ہی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. لگتا ہے کہ شہباز حکومت اسٹیٹ بینک آف پاکستان بے لگام فوریکس رجیم، جس میں کہ 4 تہوں میں اس وقت فارن ایکسچینج کے ریٹس ہوتے ہیں، یعنی کہ ڈالر کے 4 مختلف تہوں میں ریٹس پاکستان کی مارکیٹس میں اویلیبل ہیں، اس کی کمر توڑنے کے بجائے اب لگتا ہے کہ باقاعدہ حکومت کی اجازت سے، اسٹیٹ بینک کی اجازت سے حوالہ اور ہنڈی کے کاروبار کو کہ نہ صرف یہ کہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے، بلکہ اس کہا جا سکتا ہے کہ اس کی باقاعدہ اس کی اجازت دے دی گئی ہے. خاص طور پہ ایسے حالات میں جب قومی خزانے میں زر مبادلہ ذخائر محض 4.4 ارب ڈالر رہ گئے ہیں. ڈالر کے سرکاری اور نجی ریٹ میں پہلے ہی تقریباً 15% کا فرق آ چکا ہے. انٹر بینک میں ڈالر مصنوعی ریٹ 230 روپے مقرر ہیں اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر ڈھونڈے سے نہیں ملتا، جبکہ بلیک مارکیٹ میں ڈالر 260 روپے کا بھی مشکل سے ملتا ہے. ایک سرکاری اوپن مارکیٹ ریٹ ہے جو تقریباً 240 روپے کا ہے، مگر وہ صرف مانیٹرز پہ آتا ہے، اس کا حقیقت میں کوئی وجود نہیں ہے. ایسے میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد بڑی دلچسپ منطق لائے ہیں کہ امپورٹرز ڈالر کا از خود انتظام کر لیں. پچھلے ایک ہفتے کے دوران گورنر اسٹیٹ بینک درآمد کنندگان کو 2 بار یہ مشورہ دے چکے ہیں کہ وہ ایل سیز کھولنے کے لیے ڈالر کا خود بندوبست کر لیں، کہاں سے کر لیں، کیسے کر لیں، اور یہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ اسٹیٹ بینک سے اجازت لینے بھی نہ آئیں، گویا کہ ہنڈی پہ جائیں، حوالے پہ جائیں اور پھر اس کاروبار کو ایک نئی رمق ملے، ایک نئی قوت ملے جو کہ پہلے ہی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. اور آج اس میں جیسا کہ شاید اسٹیٹ بینک چاہتا تھا، آج حوالہ ہنڈی کے کاروبار میں اور اس میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی ہے، کیونکہ بہرحال اب اسٹیٹ بینک نے اس کی اجازت دی ہے اور ایک صرف یہ راستہ بتایا ہے اپنی امپورٹس کو ریلیز کرانے کا کہ آپ خود ڈالر کا انتظام کر لیں. اسٹیٹ بینک کی امپورٹرز کے لیے اس تجویز نے کرنسی مارکیٹ میں ایک نئی ہیجان پیدا کیا ہے. آج حوالہ اور ہنڈی میں اضافہ دیکھا گیا. تشویشناک بات یہ ہے کہ ملک کے مرکزی بینک کے سربراہ کی جانب سے یہ تجویز ایسے موقع پر سامنے آئی جب پورٹ پر 9000 کنٹینرز پھنسے ہوئے ہیں. کھانے پینے کی اشیاء اور دواؤں کے خام مال اور میڈیکل کے آلات کے لیے بھی ڈالر کا کال پڑا ہوا ہے. قومی آئل کمپنی پی ایس او کے پاس اپنے 2 کارگوز کلیئر کرانے کے لیے بھی ڈالر نہیں. اس کے علاوہ 4 ارب ڈالر کی ایل سیز اس وقت التوا کا شکار ہیں. جی ہاں، یعنی کہ یہ ایل سیز جو ہیں وہ بالکل اسٹک ہوئی ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز نے 10 ماہ سے اپنے ہیڈ کوارٹرز کو منافع ڈیویڈنڈ نہیں بھیجا ہے. ان کی ڈیویڈنڈ کی رقم بھی تقریباً 2 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے. اور ایسے موقع پر ملک کے مالیاتی ریگولیٹرز یعنی اسٹیٹ بینک کے سربراہ نے ہاتھ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کھڑے کر دیے ہیں. بہرحال ڈالر کی قلت کے پس منظر میں کسی حد تک امید افزا خبر یہ ہے کہ ایکسچینج کمپنیز آف پاکستان نے آج اپنے ایک اجلاس میں ڈالر پر کیپ ختم کرنے کا فیصلہ کیا، یعنی اب ڈالر کی سرکاری اوپن ریٹ پر خرید و فروخت نہیں ہوگی. ایسوسی ایشن کے صدر ملک بستان کا کہنا ہے کہ کیپ لگانے سے بلیک مارکیٹ بڑھ گئی تھی. سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا مسئلہ پاکستان کی معیشت ہے. سب سے سنگین بیماری پاکستان کی معاشی بیماری ہے، اور ماہرین یہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت اس وقت آئی سی یو میں ہے. کاروبار، صنعتیں بند ہو رہی ہیں اور ان گنت صنعتوں کے بند ہونے کی مسلسل خبریں آ رہی ہیں، جس سے بے روزگاری بڑھی ہے. اور اسی دوران جو پاکستان کے جو کاروباری لوگ ہیں، جو پاکستان کا بزنس ہے، اس کی امپورٹس پہ پابندی ہے، مکمل پابندی ہے. اور اس دوران ہزاروں کنٹینرز جو ہیں جو کہ پاکستان کے میں پہنچ چکے ہیں، وہ سٹک ہیں، وہ ریلیز نہیں ہو سکے ہیں. ایک افراتفری کا عالم ہے، ایک ایسی افراتفری جو کہ پاکستان میں کاروباری اور معاشی حوالے سے کبھی نہیں دیکھی گئی. ہم نے دیکھا اس دوران تاجر جو ہے وہ سڑکوں پہ نکلے اور انہوں نے اسٹیٹ بینک کا گھیراؤ کیا. پوری صورتحال پر ہم اس کا جائزہ لیں گے اور پاکستان میں کاروبار کی اور انڈسٹری کی سب سے نمائندہ تنظیم، سب سے بڑی تنظیم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جناب عرفان اقبال شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ. پہلے تو ایک اوور ویو دیجیے نا کہ اس وقت انڈسٹری کا کیا حال ہے، بزنس کا کیا حال ہے، ٹریڈرز کا کیا حال ہے. ہمیں عمومی طور پہ پتہ ہے، لیکن جو آپ کی آواز آئے گی یا جو آپ بتائیں گے وہ اس کی تو اہمیت بہت زیادہ ہے. دیکھیں، جو آپ کا ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اس میں جو اسپننگ یونٹ ہے اس کے تقریباً کوئی 30-35 کے قریب یونٹ بند ہو چکے ہیں اور بند ہونے جا رہے ہیں. اسی طرح سے آپ ملت کو دیکھ لیں، آپ غازی کو دیکھ لیں، آپ اس میں گاڑیوں کے دوسرے جو ہیں ٹویوٹا ہے، آپ کا ہونڈا ہے، وہ بھی کوئی 3 مہینے بند ہو رہا ہے، کوئی بند ہو رہا ہے، کوئی کھل رہا ہے. اس طرح سے چل رہے ہیں. تو یہ اوور آل ایک عجیب و غریب قسم کا رجحان ہے. اور میں آپ کو ایک بتا دوں کہ ہر چیز کا ایفیکٹ اس کے اوپر ریٹیل کے اوپر بھی آ رہا ہے، ہول سیل پہ بھی آ رہا ہے. امپورٹس کیونکہ ہو نہیں رہی پراپر طریقے سے، چیزیں آ نہیں رہی، تو پرائسز اس کا کوئی سر پاؤں نہیں ہے. اور لوگ اتنے زیادہ پریشان ہیں کہ اب میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ جی خدا کے واسطے اسٹرائک میں آ جائیں، اسٹرائک میں جائیں
اور یہ فیڈریشن اس کے گورنمنٹ کے خلاف اپنا جلوس نکالے، پہ ہمارا جلوس کا نکالنا ہمارا کام نہیں ہے، لیکن لوگوں کا جو اس وقت ڈپریشن ہے وہ اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمیں اب ووکل ہونا پڑا ہے، بہت زیادہ کھل کے ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات جو کامران صاحب یہ ہے کہ گورنمنٹ نے جو بھی وعدہ کیا، میرے پاس آئے گورنر صاحب اور میں نے کراچی میں ان کو بلایا تھا، آپ یقین مانیے سوائے لولی پاپ کے انہوں نے اور کچھ نہیں دیا۔ اس کے بعد کل ہماری میٹنگ ہوئی، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم 18 جنوری تک جو بھی ہیں ان کو ہم ریلیز کر دیں گے، اور پھر وہ ساتھ جو ہمارے منسٹر دو تھے انہوں نے اپنے نمبر بنانے کے لیے کہہ دیا کہ جی ہم کے پی ٹی اور اس کو پورٹ قاسم کے جو ہم اس کے جتنے بھی ڈیمیج ہیں معاف کر دیں گے۔ بھائی وہاں پہ تو کنٹینر آتے ہی نہیں، وہاں پہ تو آتے ہیں 3 سے 4%، باقی تو سارے آتے ہیں پرائیویٹ ٹرمینلز پہ جو 95 یا 96% ہے۔ آپ نے اس میں تو ڈیمیج معاف نہیں کیا، یہ صرف اپنا دکھانے کے لیے بتانے کے لیے ہم کر رہے ہیں، اور اس کا بھی ایک طوفان مچا ہوا ہے، ہمیں لوگ بار بار فون کر کے پوچھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے جی، کس طرح سے ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو صحیح صورتحال یہ بتا رہا ہوں کہ کوئی چیز کلیئر کٹ نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن کلیئر کٹ نہیں ہے۔ اگر آپ نے کوئی امپورٹس کی پالیسی بنانی ہے تو آپ اس کو کیب لگائیں کہ بتائیں جی ہم نے $50 بلین کی کرنی ہے، ہم نے $60 بلین کی ہم نے کرنی ہے۔ مگر شیخ صاحب یہ تو ایک نئی چیز آئی ہے نا، کل گورنر صاحب نے، گورنر اسٹیٹ بینک نے آپ لوگوں سے کہا کہ بھائی خود انتظام کر لو، جتنی چاہو امپورٹ کرو، جدھر سے لاؤ وہ کرو۔ اور آج میں دیکھ رہا تھا، ظاہر ہے کہ ہماری سورسز ہمیں بتا رہی ہے کہ حوالہ ہنڈی میں تو ایک آگ لگ گئی ہے کل کے بعد سے۔ انہوں نے بولا جی اب تو پاکستان میں اسٹیٹ بینک نے اجازت دی، انہوں نے کہا کوئی آپ کو این او سی لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نکل جاؤ امپورٹ کرو اور خود انتظام کر لو۔ جی ایسے ہی کہا ہے، اور مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ ہم ڈالر کو 200 تک لے آئیں گے اور اس کو ہم لے کے جائیں گے اور اس کو ہم کنٹرول کریں گے، تو اب یہ ساری چیزیں ہم بار بار جو ان سے یہ کہتے تھے کہ جی اس کو اوپن کے ساتھ اس کو ملا دیں تاکہ چیزیں آگے چل سکیں۔ اب ہم وہیں پہ آ گئے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں جو مجھے لگ رہا ہے اس کے ساتھ کہ یہ ہوگا کہ یہ ڈالر 300 کا بھی ٹچ کرے گا، کیونکہ یہ ڈالر ایک دم ڈیمانڈ اس کی بڑھنی ہے، ہزارہ کنٹینر آپ کے وہاں کھڑے ہیں، سب نے جا کے وہاں سے لینا شروع کرنا جب ہونڈا سے، تو آج جیسے بڑھا ہے تو ابھی اگلے دنوں میں اور اس کی انکریز ہونی ہے اور اسی طرح سے ایک طوفان برپا ہو جانا ہے۔ میری 2-3 چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ سے التجا ہے آپ کے پلیٹ فارم سے کہ خدا کے لیے بارڈر ٹریڈ پہ آ جائیں، بارڈر ٹریڈ ساری دنیا کے ساتھ کریں، ساری دنیا میں اس کے اپنا سسٹم بنائے گئے ہیں، فیڈریشن آف پاکستان اس کے اوپر کام کر رہی ہے، اور ہم 31 جنوری کو اس کا ایک پورا بنا کے دے رہے ہیں پیپر کہ بارڈر ٹریڈ ہم کیسے کر سکتے ہیں، ہم ڈالرز کو نہیں ہمارے پاس تو اس کے بغیر ہم کس طرح سے چیزوں کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ ادروائز تو یہ ڈالرز آپ کے ہاتھ میں کنٹرول ہونا ہی نہیں، اور اس ملک میں پہلے ہی ایک مہنگائی کا طوفان ہے جو اس کے بعد مجھے لگتا ہے تھمے گا نہیں، اور یہ پتہ نہیں کہاں پہ جائے گا اور کس طریقے سے جائے گا۔ آپ پتہ گرے مارکیٹ میں جب جاتے ہیں کہ کل جو یہ کیپ ختم کر رہے ہیں ہمارے ایکسچینج کمپنیز والے، تو اسٹریٹ اوے جو ایک جعلی اوپن مارکیٹ ریٹ ہے اس میں تو اسٹریٹ اوے 12% 15% کی ڈیویلیوشن ہونے جا رہی ہے، لیکن جو انٹر بینک ریٹ ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہے گا۔ دوسری جانب تمام امپورٹر جن کا بیچارے پھنسے ہوئے ہیں ہزاروں کنٹینر، ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ جی کہ آپ خود بندوبست کر لیں، وہ مارکیٹ میں جا رہے ہیں، وہ ڈالر اٹھا رہے ہیں، وہ اپنا انتظام کر رہے ہیں، حوالہ ہنڈی سے بات کر رہے ہیں، تو یہاں تو ایک رن ہونے والا ہے ڈالر پہ۔ جی ایک رن ہونے والا، یہ میں آپ کو بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، ایک رن ہونے والا۔ اور دوسری بات جو اس میں پتہ کیا ہوگا کہ کوئی چیز بھی کنٹرول میں نہیں رہے گی، اور پھر گورنمنٹ جو بار بار پہلے کہتے رہے ہیں، 6 ماہ سے ہم چیخ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اس کو کیب نہ لگائیں، اس کو آپ اپنا اوپن کر دیں اور اس کو اوپن مارکیٹ کے ساتھ چلنے دیں تاکہ چیزیں کنٹرول ہو سکیں اور چیزوں کو بہتر طور پہ ہم کر لیں گے، اس میں ہو جائیں گی۔ لیکن خیر ڈاکٹر صاحب نے لیٹ کیا اور اب اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں بارڈر ٹریڈ کی میں جو بات کر رہا ہوں کہ بارڈر ٹریڈ کے اوپر ہم نے کبھی ورکنگ ہی نہیں کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا ایران کے ساتھ ہم نے خیر اپنے جو ریجنل ٹریڈ ہے اس کو بھی ہم نے کبھی نہیں اس کو فوکس کیا۔ ایران کے ساتھ دنیا کر رہی ہے شیخ صاحب ابھی تو ہم جو ہمارے پاس آتا تھا، کیونکہ ہمیں ڈالر چاہیے، ہمارے پاس ڈالر آتا تھا وہ اڑنے لگا ہے نا۔ دیکھیں ریمیٹنسز کتنی بری طرح سے کم ہو گئی ہیں، ایکسپورٹس پروسیڈز نہیں آ رہی ہیں، جو نارمل ڈالر ہمارا ہوتا تھا ہم تو وہی ابھی مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں، اس میں 25% 20% کمی آ گئی ہے، اور جو ماہرین ہیں وہ مجھے بتاتے ہیں کہ جو فیبرری کے ریمیٹنسز کے نمبر آئیں گے وہ ہلا کے رکھ دیں گے۔ جی ہلا کے رکھ دیں گے بالکل، یہ بڑی دیر سے ہم کہہ رہے ہیں ریمیٹنس کا اب یہ حالات دیکھیں، جب فرق ہوگا 20 25 30 روپے فرق ہوگا تو کون پاگل ہے کہ جو بینک سے بھیجے گا، وہ تو ہنڈی میں بھیجے گا، حوالے سے ہی بھیجے گا، اور یہ اوورسیز پاکستانی سارے یہی کریں گے، سوائے ان کے جو ایکسپورٹرز ہیں جن کا آنا ہے وہ بھی روک کے بیٹھے ہوئے ہیں
کہ 6 ماہ کے بس ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں تھوڑا سا بڑھ رہا ہے تو یہ بڑھے گا, آگے چلے گا, تو وہ بھی اس حساب سے نہیں منگوا رہے جس طرح سے منگوانا چاہیے. تو یہ ساری چیزوں کا ایفیکٹ یہ اب یہ آ رہا ہے, اور یہ اب گورنمنٹ نے جو فیصلہ کر دیا ہے مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے بعد ہم, وہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ڈالر کسی سمت میں کہاں جائے گا کچھ اس کا نہیں پتا. اور ایک چیز بات اور میں جو آپ سے کہنا چاہتا ہوں, ڈالر صاحب ہمیں بار بار کہتے رہے کہ ہم $50,000 کو نہیں ہم روکیں گے, اب تو خیر انہوں نے فیصلہ ہی کر دیا ہے. اور جولائی کے سامان پڑے ہیں, جون جولائی کے سامان بھی یہاں پہ پڑے ہیں پورٹوں میں, اور 6 ماہ کے سامان پڑے ہیں جن کو 180 ڈیز گزر گئے. تو وہ تو ڈپریشن, ایک بہت زیادہ پریشر آنا ہے اس کے اوپر, ڈالر کے اوپر, اور آگے کیا حالات ہوں گے یہ آپ بھی نہیں سمجھ سکتے, میں بھی سمجھتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ ڈالر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے اور اس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوگا. اور اب یہ ایک چیز اور جو مجھے بتائیں, اس کے ساتھ کوئی امپرومنٹ ہوئے گی آپ کی؟ مجھے تو کوئی امپرومنٹ ہوتی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی. مگر شیخ صاحب اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے کہ جو جڑ ہے, تمام ماہرین سے ہماری بات ہوتی ہے, آپ لوگ خود میرے خیال میں ڈار صاحب وغیرہ کو, پرائم منسٹر کو کہتے رہے ہیں کہ IMF پروگرام تو کریں, IMF پروگرام تو کریں تاکہ کہ ملک کا کوئی میسج تو جائے. یہ جنیوا سے وعدے لے آئے, یہاں پہ شادیانے بجا دیے کہ وعدے آ گئے, پیسہ آئے گا. اب یہ دیکھیں مہینہ وہ گزر گیا ہے, کوئی پیسہ ویسا نہیں آ رہا. سب کہتے ہیں IMF سے کرے, اس کے باوجود کیا کہا تھا کہ جی 1 مہینہ پہلے کہا تھا کہ 2 ارب آ جائیں گے, پھر یہ مطلب آپ فار گاڈ سیک یہ دیکھیں تو صحیح کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو آپ لوگوں کا کچھ دباؤ ہے حکومت سے, کہنا کہ یہ کیا 4 مہینے ہو گئے IMF پروگرام جو ہے وہ معلق ہے ہوا میں. ہم یہی تو ان سے کہہ رہے تھے, یہ شادیانے بالکل آپ کی بات 100% صحیح ہے کہ انہوں نے بجائے, اور ان کو ایڈ, ان کا خیال تھا کہ ہمیں 5 بلین کے قریب ایڈ مل جائے گی اور 7 بلین کے قریب ہمیں لون ملے گا. لیکن انہوں نے 1.1 بلین کی ایڈ دیا اور باقی 9 کا دیا, اور وہ بھی اس کنڈیشنلٹی پہ دیا ہے کہ آپ پروجیکٹ بیس ہم دیں گے پیسے, اور وہ پیسے آپ ادھر ہم آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے, یہ تک تو کہہ دیا انہوں نے. اب حالات اس طرف چلے جا رہے ہیں, سچی بات ہے کہ اب ہمیں نہ کوئی چیزوں کو سمجھ آ رہی ہے. ہر چیز پہلے یہ کہتے رہے ہیں, اس کے اوپر پھر عمل درآمد نہیں کرتے رہے. انہوں نے کہا 365 ڈیز کم کریں گے, تو انہوں نے 365 ڈیز کو بھی بینکوں نے نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس ڈالر نہیں تھے یا جو بھی ان کی پوزیشن تھی. لیکن اب جو حالات ہے نا, یہ کسی بھی طرف جا سکتے ہو, کتنے بھی ورس کنڈیشن میں جا سکتے ہیں, مجھے کچھ نہیں پتا. میں سچی بات لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ پاکستان بزنس کاؤنسل جو ہے وہ بہت ہی ڈیسپریٹ ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ سروائیول کی بات ہے, اوورسیز انویسٹر ہے. فیڈریشن جو ہے, ظاہر ہے کہ آپ تو پورے پاکستان کو ریپریزنٹ کرتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن کی کیا لیول ہے اس وقت پرائم منسٹر کے ساتھ, ڈار صاحب وغیرہ کے ساتھ؟ ہماری کمیونیکیشن تو ہر وقت ان کے ساتھ چل رہی ہے, اور ہم ان کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے ان چیزوں کو کنٹرول کریں, کسی چیز کی ڈائریکشن تو دیں.